یہ ابھی جو نعرہ ان بزرگوں نے لگایا ہے، اللہ محمد 4 یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید، یہ بات ہے اصل سمجھنے والی۔ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حاضری دینے کے لیے تشریف لے گئے پاک پتن شریف، تو آپ کے ساتھ سنگی بھی تھے، تو وہاں پر بھی ایک آدمی تھا، اس نے کہا یہاں پر کوئی اللہ رسول کی بات نہیں، یہ کہتا ہے اللہ محمد 4 یار، حاجی خواجہ قطب حق فرید ہی ہو رہا ہے، کوئی اللہ رسول کا نام نہیں کو لے رہا۔ تو اس نے پھر اس پر اعتراض کیا کہ یہاں پر اللہ رسول کا نام نہیں لیا جاتا، جو صاحب مزار ہے ان کا نام پکارا جا رہا ہے، کیا یہ نام قرآن میں موجود ہے یا حدیث میں ملتا ہے جو ایسا پکارا جائے؟ تو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا، یہ ذکر آتا ہے، لیکن انداز سمجھانے کا اور تھا، یہ ذکر آیا ہے، کہا کیسے؟ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھا ہے، کہیں بھی یہ نہیں ہے حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے دل کی نظر سے قرآن نہیں پڑھا، عشق کی نگاہ سے قرآن نہیں پڑھا۔ اب بات سمجھانے کے لیے ایک ہی بات کافی ہوتی ہے، فرمایا اس آیت کریمہ پر کیا غور نہیں کرتا؟ کہا کون سی آیت کریمہ؟ کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ کیا تو نے یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ اس پر غور نہیں کیا؟ رب فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو گے میں پورے جہان میں تمہارے چرچے کر دوں گا۔ کیا تو نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ تیری نظر سے نہیں گزری؟ کہا یہی تو ہے، ساری زندگی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کا نام لیتے رہے، ذکر کرتے رہے، اس کے اسم کا نام کا ذکر کرتے رہے، تو اللہ تعالی نے اپنا مقرب بندہ بنا لیا۔ تو دنیا میں اللہ کا ذکر کرنے والا جب اس جہان سے جاتا ہے، آئے ہے عالم برزخ میں جاتا ہے، تو رب فرماتا ہے اے میرے بندے، مجھ سے لو لگانے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، ساری زندگی میرا ذکر کرنے والے، لے اب تجھے انعام یہ عطا کر رہا ہوں، مرنے کے بعد از وصال بھی تجھے یہ انعام عطا کر رہا ہوں کہ ساری زندگی تو میرا ذکر کرتا رہا، بعد از وصال میرے بندے لوگ تیرے نام کے نعرے لگاتے رہے، تیرا ذکر ہوتا رہے گا، آئے ہائے تیرا ذکر ہوتا رہے گا۔ دنیا دار کی قبر پر دیا جلتا نہیں، اللہ والی کی قبر پر دیا بجھتا نہیں۔ یہ وہ دیا آگ کے پامڑ نہیں ہے کہ دیے سے مراد یہ نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا۔ آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس دیے سے مراد وہ آگ کے پامڑ اور شعلے نہ سمجھنا، اس دیے سے مراد پتہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی اللہ والے کے مزار پر حاضری دیتا ہے، کوئی بندہ بھی خلوص اور اخلاص کے ساتھ محبت لے کر جاتا ہے، وہاں وہ کیا کرتا ہے؟ جا کر وہاں سلام عرض کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، کوئی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ یاسین شریف پڑھ رہا ہے، کوئی دیگر سورتیں پڑھ رہا ہے، کوئی دروشی پڑھ رہا ہے، مانگ رب کریم کی بارگاہ سے رہا ہے، مانگ رب کریم کی بارگاہ سے مانگ رہا ہے۔